اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ طہارت کے مسائل پر ہمارے لیسن چل رہے ہیں۔ طہارت کے مسائل کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے رفع حاجت کے مسائل۔ دیکھیے کہ اس میں ہمارا جو سب ٹاپک ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک یعنی کہ یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اگلا اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ بیت الخلاء میں اگلا سب ٹاپک ہے بیت الخلاء میں اللہ تعالی کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے پاس ہے کہ کسی بھی چیز پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اسے بیت الخلاء میں ساتھ میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیث بیان کرتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر تھا اسے اتار دیتے تھے۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اگلا ہمارا سب ٹاپک ہے کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ کھلے میدان میں اگر کوئی اپنی حاجت کر رہا ہے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی طہارت خانے کے اندر ہیں، اوٹ ہے، سامنے دیوار ہے اور اس پر آپ کا منہ قبلے کی طرف جا رہا ہے لیکن سامنے دیوار ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے سامنے ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پھر پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ منہ اپنا فیس اور اپنا بیک جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا خیال کھلی جگہوں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن بند کمرے میں یا بند جو ہمارے جیسے واش روم ہے اس کی چار دیواری ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کھلے میدان میں ہو اور آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ یا پھر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، دونوں باتیں ہیں، دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ نہ ہی آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو رفع حاجت کے ٹائم کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کسی بند جگہ میں ہو، کسی طہارت خانے میں ہو، واش روم میں ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے آگے اوٹ ہوگی۔ تو ہمیشہ ہمیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔